لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم نے وہ ماحول نہیں بنانا جس ماحول کے پلے ہوئے لوگوں نے جا کے بارگاہ رسالت میں بیعت بھی کی ہے، جہاں کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صاحب ظاہر ہے انہوں نے ان کی تربیت نہیں کی. ہم اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپ کی تربیت بھی نہ کر سکے. خاموشی سے بات سنو، اگر نہیں سن سکتے تو اس مجلس سے چلے جاؤ، بالکل خاموشی سے. جہاں جس کو جگہ ملے وہاں کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ خاموشی سے بات سنیں. کیونکہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ ادب ہی تو تھا جس نے صحابہ کو اس مقام پر پہنچایا. نہ انہوں نے کیسر و کسرا دیکھے، نہ انہوں نے کوئی مقام دیکھا. یہ ادب کی وجہ تھی. حضرت خالد بن ولید نے اپنی ادھر ٹوپی میں حضور کے بال باندھے ہوئے تھے، بال مبارک. تو یہ ادب رسول تھا کہ ان کو اٹھا کر پوری دنیا سے افضل کر دیا. یہ ادب ہی تو ہے جس کے یہ پہلا ہے. اگر یہ ادب انسان نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے بے اعمال لوگوں کی پرسش ہوگی لیکن بے ادبوں کی اس سے زیادہ ہوگی. اس لیے ادب ضروری ہے. اور جب بات سننے کے لیے آئے تو ہمت انگوش ہو کر بات سنا کرو. جب نعرہ لگائے تو پھر سینہ کھول کے لگایا کرو. لیکن جب بات ہو رہی ہو تو پھر بات کو پوری توجہ سے سنا کرو. اس لیے کہ بات ہے ہی حضور کی بات کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. اگر آپ بات نہیں سنو گے تو پھر ہم کس کو بات سنائیں گے اور یہ محفل کس طرح سجائیں گے کہ ہم حضور کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں. لہٰذا بالکل خاموش ہو کر بات سنو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا مولا نے، کیونکہ مورخین نے لکھا ہے یہ مہینہ احد شریف کا مہینہ ہے، یعنی غزوہ احد کا مہینہ ہے، شوال المکرم میں ہوا ہے غزوہ احد، تو اس کی نسبت سے بات کرنے لگا ہوں. حضرت ابو دجانہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن تلوار بلند کی ایسے. میرے آقا مولا نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ ہیں، حضور نے عطا نہیں فرمائی. حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے، پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا مولا نے فرمایا یہ کسی مسلمان پر نہ چلے. جب یہ انہوں نے لی نا تلوار، میرے آقا مولا نے تلوار ان کو عطا فرما دی، تو انہوں نے پھر رجزیہ اشعار پڑھے. الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالنفس ندى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. انہوں نے کہا آج ہم نے اپنے آقا مولا سے وہ کھجوروں کے درمیان تلوار لی ہے اور آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں کھڑے ہونا بلکہ اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر حضور کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہنا ہے. تو ہمارے بابا جی فرماتے تھے جب ان کو تلوار عطا ہو گئی نا تو پھر انہوں نے وہ پہلوانہ چال چلی، جو پہلوانہ چال چلتے ہوئے ہمارے لبیک والے وزیر آباد تک گئے. وہ پہلوانہ چال چلی. تو جب وہ چال چلنے لگے نا تو میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ کو یہ پکڑ والی چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. یہ ہے وہ بات کہ جب حضور کے دشمن کا سامنا آ جائے تو پھر ایسے چوڑے ہو کر، لیکن جب اس بارگاہ ناز کی بات آ جائے تو سر کو بھی جھکا لینا ہے اور دل کو بھی جھکا لینا ہے. کیونکہ ادب گاہیس زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. بابا جی ترمیم کر کے پڑھتے تھے کہ نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ہی جا. فرماتے تھے یہ وہ مقام ہے جہاں ابو بکر و عمر بھی اپنا سانس روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، کاشانہ رسول میں ایک بکری تھی. فرماتی تھی جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہ ہوتے تو وہ کبھی ادھر دوڑتی، کبھی ادھر دوڑتی، کبھی ادھر دوڑتی، کبھی ادھر دوڑتی، پورے گھر میں وہ ایسے گھومتی رہتی. اور جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آتے تو کہتی وہ ایک نکر میں بیٹھ جاتی اور لم یتا رم رم
کراہیت آئی انتبہ رسول اللہ، کہتے ہیں وہ اپنی پونچھ بھی زمین سے زور سے نہ مارتی، کہیں اس کی آواز سے بھی حضور کے کانوں میں خلل نہ آ جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ حضور کی بات ہے. جب حضور کی مجلس ہو رہی ہو تو ادب ہو کر پوری توجہ سے، اگر نہیں ہے تو بالکل چلے جاؤ. کسی کی بھی کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی کسی کو جگہ نہیں مل رہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شور و غل. یہ اس بات بالکل اجازت کو یاد کریں گے، لیکن جب آپ یہ تربیت ہوئی ہوگی تو پھر آپ مدینہ پاک میں جائیں گے تو آپ میں اتنی سخت بھی نہیں ہوگی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے اس بارگاہ ناز میں. بات کرنی تو دور کی بجا دور کو جا. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت ابی بن حرب تک کوئی بھی صحابی نہیں ہے جس نے حضور کے کاشانہ اقدس سے دروازہ کھٹکایا ہو. جو بھی آیا اس نے ناخنوں سے دستک دی یا بالکل آہستہ سے دستک دی. انہیں پتہ ہے ہمارے آقا و مولا تشریف فرما ہے اور میرے آقا و مولا کا اندر جناب آرام فرما ہے. اسی لیے یہ ادب ضروری ہے، بادب ہونا ضروری ہے. اعمال تو بعد میں ہے نا، یہ ساری چیزیں، یہ لباس، یہ ساری چیزیں یہ انسان کو حسن دینے کے لیے ہیں. اس کے بعد رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے نا یہ سر ڈھانک کے کھڑے ہو. نماز تو ہو جاتی ہے، علماء بیٹھے ہیں، بغیر ٹوپی بھی ہو جاتی ہے، بغیر پگڑی کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن بادب بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے نا، اور ان پر عمل کروایا گیا ہے تاکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو آپ بادب ہو، آپ کو پتہ ہو کیسے کھڑے ہونا ہے. اور آپ حضور کی محفل میں آؤ تو یہ ٹوپی پہننے کا مقصد، یہ نئے کپڑے پہننے کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم وہ ذکر سننے جا رہے ہیں جو ذکر اس کائنات کا عرفہ و اعلیٰ ہے. ان کا ذکر سن کے جا رہے ہیں جن کا ذکر ہماری جان دل فضا ہے اور جن کے ذکر سے ہمارے دل کے جناب وہ پھول کھل اٹھتے ہیں. ہم ان کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں. اور اگر یہ ادب نہ ہوا تو پھر یہاں بھی دھتکارے جاؤ گے اور آخرت میں بھی دھتکارے جاؤ گے. اور پھر آگے بات ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور جناب چھین لیا جائے گا، عقل ہی نہیں رہے گی. یہ بے عقلے ہو کے پھر نہیں رہے. پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارا قصور کیا تھا؟ میں نے کہا تمہارا قصور یہ تھا کہ تم نے آسیہ چوڑی کو ملک سے بھیجا. تمہارا قصور یہ تھا کہ تم نے سادات اور علماء کرام کو جیلوں میں ڈالا. تمہارا قصور تھا کہ جو بچے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے روزے کی حالت میں تم نے ان کے جسموں کو گولیوں سے چھیدا. تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے اس جماعت کے اوپر پابندی لگائی جو جماعت خالصتاً ناموس رسالت کے لیے بری تھی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ابھی تو ہم ایک کی آواز سن رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. وہ لندن تک گیا اور شور ڈالتا ہوا. میں نے کہا تجھے ہم نے نہیں نکالا، تجھے مالکوں نے نکالا. پھر حکومت سے نہیں نکالا، پھر ملک سے نکالا، پھر ہر چیز سے نکالا. ہم تو آج بھی ممتاز قادری کا نام اس سٹیج پر لے رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے لے رہے ہیں اور جناب اس کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن تو نے اس کو تختہ دار پر لٹکا کر کیا حاصل کیا؟ بابا جی نے کہا تھا انہاں بھی روڑا، انہاں دیا نسل نے بھی روڑا. اور اسی اتھے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لا دے رہنا اور انشاءاللہ ایک دن حضور دا دین تک تو تے لینا. رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. پاک کرو، پاک کرو، پاک کرو، پاک کرو. اور بات ادب دی اور بات حضرت کعب بن مالک. آپ ہر جنگ ہر معاملے حضور دے نال شریک رہے لیکن غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گیا. ایک مقام تے غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گیا. تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدو پیش ہوئے نا تے کہا جی مینوں کعب بن حضور میرا نام کعب بن مالک ہے، مینوں بڑیاں گلاں آندیاں، میں عرب دا بڑا فصیح و بلیغ آدمی ہاں، مینوں بڑیاں گلاں آندیاں، میں آپ نو ہونے سناواں دائیں بائیں دی گلاں، لیکن ایک کوئی گل ہے کہ حضور سستی ہو گئی. حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ.
فرمایا تہاڈا فیصلہ ہن اللہ کرے گا. جدو حضور دی بارگاہ چ چلے گئے نا تے کچھ دن بعد حضور نے اپنا خادم اپنا دربان بھیجا کعب بن مالک دی طرف تے پوچھا جا کے کعب بن مالک نو حضور نے فرمایا اپنے دربان نو کعب بن مالک نو جا کے کہو کہ اپنی بیویاں میں کے بھیج دو. تے جدو دربان کعب بن مالک دے دروازے تے پہنچا نا انہاں دروازہ کھٹکایا کعب بن مالک باہر آئے اور کیوں آئے انہوں نے کہا رسول اللہ دا پیغام لے کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا دسو کی پیغام ہے؟ فرمایا ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ انہاں نوں کہو کہ اپنی بیویاں میں کے بھیج دو. تے حضرت کعب بن مالک نے عرض کی تھی جا کے پوچھ کے آؤ کہ طلاق دے کے بھیجنی ہے ویسے بھیج دینی. جنہاں نے دلوں منیا نا جنہاں نے دلوں منیا وہ نہیں پوچھتے. انہوں نے کیا حضور کو تشریف لے کے حضور نے فرمایا نہیں ویسے بھیج دو. کعب بن مالک کہنے ساڑھے ہوتے زمین تنگ ہو گئی میں نماز بابا جی فرماندے سن جڑا حضور دی بارگاہ میں ایک باری آیا نا پھر وہ واپس نہیں گیا. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوگا نہ ہوا شاد تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم. حضرت کعب بن مالک کہنے حضور نے ساڑھے نہ بلانا چھوڑ دیتا مدینہ دی زمین تنگ پہ گئی. اس دوران کیسر روم دا خط حضرت کعب بن مالک دے نام آ گیا. ایک خطہ نو لے کے روندن بھائی خط آئندہ بھی لکھے جاندے رہن گے ماضی چ بھی لکھے گئے خطہ نال حکومتہ نہیں گردیاں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. حضرت کعب بن مالک نے جدو خط آیا نا کیسر روم نے خط لکھیا تے حضرت کعب بن مالک گھر سن آپ نے خط کھولیا تے خط لکھیا سی کہ میں سنیا تیرے آقا و مولا تیرے نبی تیرے نال ناراضن تے آ جا میرے وال ادھی بادشاہی لے لے اور سارا کچھ لے لے تے ادھی بادشاہی میں تینوں دینا تے حضور دا در چھڑ کے میرے کو آ جا. تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھیا نا این چک کے صحابہ نے دکھایا کیا دیکھو میں نوں تک کیسر روم کو خط آ گیا دیکھو میں نوں آفر ہو گئی میرے جناب انج ہو گیا. حضرت کعب بن مالک نے وہ خط پڑھیا تے چک کے تاک وچ بھی نہیں رکھیا کسے محفوظ مقام تے الماری وچ بھی نہیں رکھیا بلکہ اس نوں چکیا خط نوں تے جلدے ہوئے تندور وچ پایا. آپ نے فرمایا حضور دا دامن چھڈن واسطے کبھی ذہن نے دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ بر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. حضرت کعب بن مالک کہندے حضور ساڈے نال ناراض ہو گئے جدو مسجد نبی وچ میں آندا جماعت ہو چکی ہوندی حضور جلوہ گر ہوندے کہندے میں نماز پڑھن انہیں کہندے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام وہ کہندے جی خیال آ جاوے ایتھے حضرت کعب بن مالک سنو کی کہہ رہے ہیں. حضرت کعب بن مالک کہندے میں نماز نہیں تا کہ حضور جلوہ گر ہوندے مسجد نبی میں ایک ستون نہ کھڑا ہو کے نماز پڑھدا کہندے میں نماز دے دوران حضور وال متوجہ ہو جاتا تے حضور اپنے دھیان ہو جاندے جدو میں نماز وال متوجہ ہوندا تے حضور میرے وال ویکھدے. یہ نماز کنے دی پڑھی جا رہی جی حضور نے تے نہیں فرمایا کعب جدو نماز دے دوران تو مینوں ویکھ رہا سا تیری نماز نہیں ہوئی کعبہ کدھر ہے سامنے تے حضور سامنے تا جلوہ گر نہیں نا حضور تے دائیں یا بائیں جلوہ گر تے کہندے میں نماز دے دوران جدو حضور وال متوجہ ہوندا تے حضور اپنے خیال وچ ہو جاندے جدوں میں نماز والو متوجہ ہوندا تے حضور میرے وال ویکھدے تے کہندے پھر اسی حضور دی بارگاہ وچ پھر اللہ تعالی دا قرآن نازل ہو گیا کہ اللہ تعالی نے انہاں دے گناہاں نوں بخش دیتا. اے حضور دے نال ہر جنگ وچ ہر مقام وچ نال رہ ایک جگہ سستی ہوئی تے اتنی بڑی پکڑ آ گئی تے اسی کی سمجھدے ہاں کہ اسی حضور دے دین نوں پسے پشت پا کے ختم نبوت دے چوراں نوں اپنے گل لا کے ناموس رسالت دے غداراں نوں اپنے گل لا کے اسی کی سمجھدے ہیں رب تے رسول ساڈے نال راضی ہو جائے گا. اس ملک دے اندر 70 سال تو باطل دا نظام چلا کے اس ملک دے اندر سود دا نظام چلا کے جس دے بارے کوئی شک ہے جی قرآن دی نسخ کتی اے علماء بیٹھے شیوخ بیٹھے دسو جی کوئی شک ہے سود دے بارے 1 روپے ایک دہلی ایک چوانی دے بارے کوئی سود دے شک ہوئے کوئی شک نہیں. 70 سال تو اس ملک دے اندر سود دا نظام چلا کے اسی یہ کہیے کہ ساڑھے ہوتے رحمتاں آ جان گیاں ساڑھے ہوتے برکتاں آ جان گیاں ساڑھے ہوتے فضل آ جائے گا ساڑھے ہوتے کرم آ جائے گا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اگر اساں حضور دا دامن نہ تھامیا نا تے ملک اس دے وچ رہن والے اسی طرح انہاں دے ہتھوں خار ہوندے رہن گے کدی بجلی دے نا تے کدی سڑکاں دے نا تے کدی تبدیلی دے نا تے
کدی جناب ترقی دے نا تے، کدی انڈسٹریل دے نا تے، کدی روٹی کپڑا مکان دے نا تے، کدی مہاجر لسانیت دے نا تے، کدی قومیت دے نا تے، کدی زبانہ دے نا تے، جناب ہر قسم دے فتنے وچ لیندے رہنگے، لیکن جدو اسی منہ موڑ کے حضور وال کر لیا تو پھر اللہ دی رحمتاں بھی ساڈے نال آ جان گیا۔ کی سی جی صحابہ کول اس وقت کیا ساری چیزاں موجود سن؟ 8 تلواراں، 2 گھوڑے، 313 بندے، 1000 لمحے پا کے رکھ دیتا۔ آج اسی لکھاں دے بارود ہوندیاں، لکھاں دیاں فوجاں ہوندیاں اور ملک دے اندر ساری چیزاں ہوندیاں، اسا کشمیر ہتھوں دے نہیں دیتا، دے دیتا نا، کشمیر بھی بیچ دیتا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی دیاں بھی دے دیتی ہیں۔ تاریخ اسلام میں دیاں کدی کسی نے نہیں بیچیاں۔ اس ملک دے بدبختاں نو اے اعزاز حاصل ہے، اے لعنت انہاں دے گلے چ جنہاں نے دیاں بھی بیچیاں، ورنہ دیاں دی خاطر سلمان بن عبد الملک اپنے تخت تے بیٹھے ہویا سی، جو اس کو پتہ لگ گیا کہ فارس دے قلعے تو ایک بیٹی نے آواز دیتی کہ کتنے سلمان بن عبد الملک دے گھوڑے، کہ وہ این تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، انہیں کہا لبیک یا اختی، 10,000 ابلکی گھوڑے نال اس نے فارس دی زمین رون کے رکھ دیتی سی۔ انہیں کہا کون ہوندا جڑا مسلمان دی دھی وال نیلی نگاہ بھی دیکھے؟ لیکن ان بدبختاں نے برما دے اندر، مصر دے، آج پاکستان دے اندر، آج انہاں دے ظلم تو پاکستانی بیٹیاں دی عزت محفوظ نہیں۔ آج جناب ہر ظلم اس ملک دے اندر آزمایا جا چکا، ہر ظلم دا نظام اس ملک دے اندر آزمایا جا چکا، ہر ظالم کو آزمایا جا چکا، لیکن حضور دے دین وال کنڈ کھاڑ کے کھڑن۔ جس نے بارے اقبال کہندا کہ شیطان نے مجلس شورا دا اجلاس بلایا، اس نے کہا جو مرضی ہو جائے، انہوں ہر نعرے پیچھے لگ دینا، انہوں ہر پیر پیچھے لگے رہن دینا، انہوں ہر مولوی پیچھے لگے رہن دینا، انہوں ہر سیاستدان پیچھے لگے رہن دینا، انہوں جناب ہر ایک دے نعرے لان دینا، کدی آہنا جناب وہ بلہ آیا، کدی آہنا تیر آیا، سارا کچھ آیا، سارے دے پیچھے لگے رہن دینا، لیکن ایک کام نہیں ہون دینا۔ اقبال کہندا وہ مجلس شورا دے شیطان، وہ جناب سارے شیطان بیٹھے سن، انہوں شیطان نو کہندے کی نہیں ہون دینا؟ انہیں کیا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، انہیں کہا حضور دے دین دی نظام دی گل نہیں کرن دینی، حضور دے نظام دی گل نہیں کر دینی، کیوں؟ مرد آزما مرد آفرین، انہیں کہا اے نظام ہوئے جڑا مرد بھی پیدا کردا اور مردانو مرد آفرینی بھی سکھاندا اور اے دستا کہ تسی بھاویں 313 ہو، تسی بھاویں جناب پیڑ ہوتے پتھر بندے ہون، خندق کھودی ہون، تسی بھاویں جناب پین واسطے پانی اور کھان واسطے کھجورا بھی پوریا نہ ہون، اور جناب تسی بھاویں زخماں چور چور ہوو، لیکن جدو اسلام دی غیرت دی گل آ جائے، جو ملت دی غیرت دی گل آ جائے، جدو ملت دی حمیت دی گل آ جائے، ادو تساں اے نہیں دیکھنا کہ اسباب کی ہیں، ادو تسی اے نہیں دیکھنا کہ اسی کس طرح جاواں گے، ادو تہاڈی نظر مسبب تے ہونی چاہیے اور تہاڈی قدم منزل وال ہونے چاہیے۔ ساری دنیا دی نعمتاں، ساری دنیا دی طاقتاں تہاڈے پیرے چھوڑ گیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے تسی کی سمجھ دیو کہ یا رسول اللہ لا الہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا امام زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ امام بوصیری نے لکھا نا کہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شانہ ہوتے اللہ نے 70,000 پردے پا کے بھیجے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ پردے نہ پا کے بھیجدا تے بوسیدہ ہڈی پئی ہوندی تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا جاندہ صرف تو بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاندی۔ اور ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے، کمال ہے کہ وہ بزرگاں دی آواز پورے مجمع تے باری سی۔ اے حضور دے ذکر دا کمال ہے
کفر تہاڈیاں نہ جناب بندوقڑیاں کو نہ ٹینکیاں کو نہیں ڈردا، وہ اس جذبے کو ڈردا، کیونکہ اس کو پتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جہاں باز ہے یا حیدر کرار۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ من سب نبی 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور اے جڑا نعرہ نا، اے نعرے نال انہاں نوں اے جڑے یہودو نصارا دے ایجنٹ ہیں انہاں نوں تکلیف ہے ہی ہے، کتے توڑ تک تکلیف ہے، کتے تک تکلیف ہے۔ وہ کہندے بھائی اے کدھروں آ گئے؟ میں کہا اے وہی سن صرف بولے ہوئے سن، انہاں نوں رم آہو سکھا دیتا گیا سی، انہاں نوں رم آہو سکھا دیتا گیا سی، لیکن بابا جی انہاں نوں کرنا پھوک مار گئے۔ کی پھوک مار کے گئے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ من سب شیر پھر ہوشیار بھی ہو گئے تے بیدار بھی ہو گئے۔ وہ وقت ہور سی کہ جدو ریاست مدینہ دے نال یا کوئی بھی دینی گل کر کے دو چار جناب وہ مکھن شکن لا کے قوم نو بے وقوف بنا دیتا جاتا سی، جی اے بڑا نیک آدمی جی، اے بڑی برائی جی، اے مسلم لیگ ہے جی، مجرم لیگ ہے جی، فلانی لیگ اے جی فلانی لیگ۔ ہن دیکھو ہزار پاپڑ بیل لین، سانو پتا کہ ظالمن، اے سانو پتا کہ جھوٹے ہیں، سانو پتا کہ منافق ہیں، سانو پتا کہ جناب بے ایمان ہیں، سانو اے پتا اے جو مرضی کر لین، اے اڑ کے بھی آ جانا سی انہاں نوں منن واسطے تیار نہیں، کیونکہ ساڈے بابا جی سانو بڑا خالص نظریہ دے کے گئے اور بڑا خالص عقیدہ دے کے گئے، اور ساڈے کولوں عقیدہ نہیں کہ اسی منہ چھپا چھپا کے کدھرے پھریے، ساڈے کو عقیدہ کہ اسی اسمبلی کھڑے ہوئیے تو ساڈے قاسم فخری صاحب اپنا عقیدہ کھول کے بیان کر دیا، اور اسی ممبر تے کھڑے ہوئیے تو اسی اپنا عقیدہ کھول کے بیان کر دیا، اپنا نظریہ کھول کے بیان کر دیا، اور اسی کسی دی چوری چھپان واسطے تحریکہ نہیں چلان دے، اسی کسی دیاں جناب دو نمبریاں چھپان واسطے تحریکہ نہیں چلان دے، ساڑی تحریک جدو بھی چل دی اور ناموس رسالت اور ختم نبوت واسطے چل دی، وہ حضور دے دین واسطے چل دی، وہ مسجدہ دے تقدس واسطے چل دی، وہ غازیان اسلام دی سربلندی واسطے چل دی، وہ مسجدہ دے سپیکر بحال کرن واسطے چل دی، وہ صلاۃ و سلام تے بورڈ بحال کران واسطے چل دی۔ ساڑیاں تحریکہ اس واسطے نہیں، نہ ساڑے قوم اس واسطے، نہ ساڑے بچے اس واسطے، نہ ساڑا مال اس واسطے، ساڑا سارا کچھ حضور واسطے، ساڑا سارا کچھ حضور واسطے، اور انشاءاللہ ساڑے بچے بھی حضور واسطے، ساڑا مال بھی حضور واسطے، ساڑی جان بھی حضور واسطے، اور اے جان حضور واسطے رکھی اس واسطے ہوئی کہ جدو دنیا تو سارے نے جانا، اے ساڑے بزرگ بھی چلے گئے حاجی رمضان صاحب، اور سارے دنیا تو جانا، لیکن اے سارا کچھ اسی اس واسطے کرتے پھرتے ہیں کہ بابا جی دس کے گئے روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر ہے، بس اتنی دیر ہی ہے نا یار، ورنہ ساری زندگی دنیا دے لوگ کہندے رہے او جی مولوی صاحب بڑے ڈاڈے جی، او جی بڑا جناب اینجے جی، او جی اینجے جی، او کسی دی سنتی نہیں، صرف این کر کے سرکار والوں بلاوا آیا تے صدائے صلی علی ہر نب کو چوم کے نکلے عاشق کا جنازہ ہے کہ نہیں، پھر نکلے کہ نہیں دھوم دنال، پھر بس بس ہو گئی، پھر اپنے دی بھی بس بس ہو گئی، بیگانے دی بھی بس بس ہو گئی، اور حاجی صاحب بھی اس سے قافلے دے سالارن، اسی بھی اس سے قافلے دے، مقصد تو اتنا ہی ہے، ورنہ منا مٹی پہ جڑی ہوتے تھلے آ جانا آسان، اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، اور اتنے کہتے ہیں شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت بڑی پیاری گل فرما کے گئے، فرمانے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے،
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جدو حضور دی محبت دا چراغ جلنا نا اندر تے پھر فرشتے پوچھنا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, انہاں دے بارے دنیا تے کی کہندا رہنا سیں. ساڑھے ورگوں کو پوچھا گے تے کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. جدو ساڑھے کو پوچھیں گے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, اور گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے میں کیوں کر اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. کیونکہ دنیا دے کہندے رہے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ, دنیا تے بھی حاضر, قبر وچ بھی حاضر, کل حشر تے بھی حاضر, اسی یہی کہندے رہے ہیں نا. اور پھر بابا جی کا سانو سبق پڑھا کر گئے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں اس دن جدو اپنے بھی چھڑ جانا بیگانے بھی چھڑ جانا. اس دن باپ بیٹے تو دور نسرے ہوئے گا, بیٹی ماں تو دور نسری ہوئے گی, رشتہ دار عزیزہ تو دور نسرے ہوں گے, دوست یار تو دور نسرے ہوئے گا, یار دوست تو دور نسرے ہوئے گا. اب سارے کہیں گے زبو الہ غیری, سارے جمع ہو کے حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آن گے, جنہوں دے بارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مسیح و کلیم, کلیم و نجی, صفی و نبی, خلیل و ردی, رسول و نبی, کہیں بھی نہ بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جدو سارے دے در چھٹ جان گے, سارے دے در چھٹ جان گے, ادو میرے آقا و مولا کہن گے کدھر غیران دے دروازے تے دھکے کھاندے رہے ہو, اس کام واسطے تے میں سا, اس کام واسطے تے میں سا, انا لہا انا لہا. جدو سارے چھٹ جان گے تو پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب دے حضور اس امت واسطے سجدہ دیں گے, جڑی امت آج حضور نو کنڈ کر کے لگی پھر دی. انہوں نے دین دی گل کرو, انہوں نے 11,000 بار تک کرو جی, یہ تو انہوں کی پتا ہوئے سیاست دا. میں کہ انہوں نے پتا جنہوں نے ارباں روپے توڑے لوٹ کے باہر لے گئے, انہوں نے پتا جنہوں نے بچے یہودیوں کو پڑھ رہے ہیں, انہوں نے سیاست دا پتا ہے جی. انہوں نے پتا کہ جڑے ایک قبر دے ہوتے 3 باری ملک بھی لوٹ کے کھا گئے, پھر جناب پاکستان دا سقوط بھی کرا لیا, پھر سارا کچھ کرا لیا. او جڑے 10% دے ماسٹر ہیں انہوں نے سیاست دا پتا, کہ سانو سیاست دا نہیں پتا ہے. وہ تو لے کے تھلے تک ساری ایجنسیاں فروڑ لین, جدو 1 روپیہ بھی غیران دا برآمد نہ ہوئے, انہوں نے سیاست دا نہیں پتا. جنہ دے بارے ملکی اور غیر ملکی ایجنسیاں کہن, اور جناب سارے شواہد موجود ہون کہ انہاں ملک بھی لٹیا, انہاں دین فروشی بھی کی تھی, انہاں ملت فروشی بھی کی تھی, انہوں نے سیاست دا پتا. شرم نہیں آندی یہ گل کر دے ہویا. میں کہو جھلے ہو پھر سیدھا کہو کہ تانوں حضور دا دین بارے چ نہیں, تانوں یہ 2 نمبر چور بارے چن, تانوں یہ تہاڈی عزت تے بھی حملے کرن, تہاڈی مال بھی لٹ کے لے جان, تہاڈی ملت دی بھی فروشی کرن, سارا کچھ کرن, تانوں اے قبولن. لیکن جڑے کہن اوئے کشمیر دی ویل میری رکھن والیا مودی تینوں تے اسی اس چوٹی تو پکڑ کے اس دریا کنہار وچ گوتے دیاں گے تے اسی پوچھاں گے کہ تو کشمیر دی بیٹیوں تے کیوں ظلم کیتا. اور جنہاں نوں رنجیت سنگھ نال پیار ہوئے تے داتا علی اجمیری نوں کنڈ کرن, انہاں نوں سیاست دا پتا. تے جڑے کہن کہ پاسبان عزت ام الکون کتاب از نگاہش خانہ باطل خراب, اور سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر را حرم, جڑے اے گلاں کرن انہاں نوں سیاست دا نہیں پتا. انہاں نوں یہ نہیں پتا اصل گل اے کہ جدوں تک سیاست دا مرکز مسجد رہا سی ادو تک تا اے بھی پوچھا جاندا سی حکمراناں کول کہ او کتا پیاسا کیوں مریا. تے جدو سیاست دا مرکز لٹیریاں دے گھر بن گئے اور لٹیریاں دے محلات بن گئے, ادو تواڈے اوتے پوری قوم ہوتے اور لٹ کے بھی کھا جان تواڈے اس تے اثر نہیں ہوندا. او جناب تواڈے بچے شہید ہوندے رہن اور روڈاں دی وجہ نال, نہ کس روڈاں دی وجہ نال روزانہ ایکسیڈنٹ ہون, کوئی انہاں نوں پوچھن واسطے پوچھن والا نہیں. کیونکہ نہ تو انہوں نے 5 نمازاں میں نظر آنا, نہ تو انہوں نے جمعے والے دن نظر آنا, نہ تو انہوں نے عید والے دن نظر آنا. جتھے وہ عیداں پڑھ دے اوتھے تسی جا نہیں سکدے. ٹھیک ہے تہاڈا دوا قوم دا دوا تہاڈا نہیں مراد, قوم دا دوا ٹھیک ہے, انہوں نے صحیح لوگوں دا انتخاب کیتا ہویا, لیکن کوئی گل نہیں تسی جتنا مرضی زور لا لو, اسی بھی عشق دا دم بھر کے میدان وچ آیا اور کوئی سوچ سمجھ کے آیا کہ اسی بھی ہر بوا کھڑکاواں گے, ہر دروازہ کھڑکاواں گے, ہر گلی جاواں گے, ہر کوچے جاواں گے, ہر بازار جاواں گے, حضور دے دین دا ہوکا دیاں گے. اور سانو اے تا فخر ہوئے گا نا کہ اسی قوم نو گمراہی تو نکال کر
سیدھا راز دسیا ضرور ہے. قیامت والے دن اگر ساڈے کول پوچھ لیا بھائی یہ سارے چوریاں کرتے پھردے سن, یہ سارے حضور دے دین نال بغاوت کرتے پھردے سن, تے تسی حجرے ستے رہے ہو جن دے بارے اقبال نے کہا کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. ہیں جی یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر. اقبال کہتا جنہاں نے خود دین دسنا سی آج وہ جا کر عمران خان واسطے دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جنہاں نے قرآن دی اس آیت کا مطلب ہی نہیں پتا کہ واوفوا بالعہد ان اللہ کان مسئولا. اپنا ہاتھ پورا کرو. اس نے عمران خان وچ ریاست مدینہ دی گل نظر آئی. اوئے میری گل سنو, بہت سارے ہزاراں علماء سن جڑے اپنے آپ کو علماء کہندے سن, اس وقت خلیفہ دی چاپلوسی کرتے سن. ایک احمد بن حنبل سی, ایک امام احمد بن حنبل سن جنہاں نے اس کے خلاف کھڑے ہو کر کیا سی کہ تو جھوٹ کہنا, قرآن اللہ دی مخلوق نہیں, قرآن اللہ دی صفت قدیم ہے. تے اس نے امام صاحب نو کوڑے لگوائے, اس نے امام صاحب نو سارے ظلم کروائے. امام صاحب نے فرمایا سی جو کچھ تیرے کو ہوندا وہ کر لے, لیکن تیرے اور میرے درمیان فرق جنازے کرن گے. پھر اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ جنہاں دے اسی مقلد ہاں, جنہاں دے حنفی اسی منن والے ہاں, انہاں دا جنازہ بھی جیل وچ اٹھیا. آج اسی بیٹھ کے ڈریے کہ جناب یہ ہتھ کڑیاں, لیکن ایک گل ہے بابا جی جڑی قوم تیار کر کے گئے نہ وہ ہتھ کڑیاں کو ڈر دی, نہ وہ جیلاں کو ڈر دی, نہ وہ چودھریوں کو ڈر دی, نہ وہ بدماشوں کو ڈر دی, نہ وہ جناب انہاں خانہ کو ڈر دی. او جناب ہر ظالم دے سامنے کھڑے ہو کر کہندی کہ ستم کرے ذرا, گولیاں چل دیا ہون تے تامی لبیک, ہتھ کڑی لگی ہوئے تے تامی لبیک, جیل دی کوٹھڑی ہوئے تے تامی لبیک, جے جناب قصور دا سٹیج ہوئے تے تامی لبیک. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اور میری گل سنو, اسا سارے جانا گلی گلی چوک چوک ہر گھر دے دستک دا دروازہ دینا اور انہوں جا کے دسنا, انہوں نے کہنا بھائی تسی ساڈی گل سنو نہ سنو, اسی حضور دے دین دے نمائندے بن کے آیا, ساڈی گل غور نہ سنو, اس واسطے کہ وہ دین ہے جس نے بلال حبشی نو کعبے دی چھت تے چڑھایا. وہ دین بڑی ہے اس طرح جڑا اس نال لگ جائے انہوں عبادت کر دیندا, اور مولا علی نے فرمایا جڑا دین نال ٹکر لوے پھر دین اس دی لگ توڑ کے رکھ دیندا. وہ کہندے سن جڑے تخت لاہورن آج وہ جناب رون دے پھر دین کہ نہیں, انہاں دی نسلاں نو بھی پاکستان آن تے پابندی, جدھر جاندے چور دے نعرے لاندے نا, میں کہ جھلیا چوری دی گل نہیں, اتنے بڑے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, ساڑھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اتنے بڑے بڑے ڈاکوؤں نے بھی پناہ مل جاندی, اتنے بڑے بڑے چوروں نے بھی پناہ مل جاندی. گل چوری دی نہیں, گل حضور دے نام دی غداری دی, گل حضور دے نام تے غداری کی تھی تساں, اے اس دی سزا مل رہی, اجے اتنے دنیا تے سزا مل رہی. اجے تب اللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تعالیٰ نے وہ دن رکھا ہویا جس دن سارے وہ جمع کرے گا اور سارے نو پوچھے گا, اوئے تواڈے سامنے میرا قرآن پڑھا جاندا رہیا, تواڈے سامنے میرے نبی دی عزت دی گلاں ہوندیاں رہیاں, تواڈے سامنے میرے نبی دی تعریف دی گلاں ہوندیاں رہیاں, تواڈے سامنے میرے نبی دے نظام دی گلاں ہوندیاں رہیاں, تواڈے کان تے جو تک نہ رہی, اور تواڈے سامنے ایک ویل چیئر تے بیٹھا, جدوں یہ کیا جائے گا کہ لاؤ اس ویل چیئر والے نو اگے لاؤ, تے پھر وہ منظر ہونا کہ نہیں ہونا. اس واسطے بابا جی کہندے سن کہ آج حضور نال وفا کرو, کل این سال نکلن دی دیر ہے, قبر اس کے نہیں کام آنا, حضور نے کام آنا, قبر اس کے نہیں کام آنا. کل حشر میزان تے پل صراط تے حوض کوثر تے جدو ساری جگہ حضور نے کام آنا تے اسی سارے تو دامن چھڑا کے حضور دے دامن نہ وابستہ نہ ہو جائیے. اور اگر اسی وابستہ ہو گئے تو میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. ایہی دنیا سی نا جتے اسی بڑی عزت نہ رہندے ساں, بڑے جاہو جلال نہ رہندے ساں, بڑے کرو فر نہ رہندے ساں, لیکن آج اپنے ملک دے ہوندیاں, اپنے جناب ایٹمی طاقت ہوندیاں ساڑی لتاں کم نہیں جا رہی ہیں.
کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ تو مسلمان بڑھنا ضروری ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو حد ہی مکا دیتی ہے، کوئی مولوی گل کرتا تو بڑا بڑا فتویٰ لگ جانا سی۔ علامہ اقبال کہتا اللہ کو پا مردی ہے مومن پہ بھروسہ۔ اقبال کہتا رب ایک گلنا تے نہیں بھروسہ بھئی تواڈے کو لشکر کتنے تواڈے کو جناب کی چیزاں رب۔ علامہ اقبال کہتا کہ رب نو مومن دے صرف استقامت تے بھروسہ، کہ مومن کھڑا کس طرح ہوندا جدو ہزاراں دا لشکر ہوندا جناب، جڑے سارے مخالف ہوندے سارے وچ ہوندے تے مومن جدو تے انج ہاتھ چک کے لبیک دا نعرہ لا رہا ہوندا نا تے رب اپنے فرشتیاں نو بھی کہندا ہونا کہ اے میرے بندے جڑے سارے باطل دے نظام دے سامنے کھڑے اور زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ اور علامہ اقبال نے کیا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، ابلیس کہندا ابلیس کو یورپ کی مشینوں دا سہارا، انہوں نے ساری گلاں دا سہارا۔ مومن ہو نہیں، مومن ہو بے تیل بھی فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی۔ اقبال کہندا ایک بابے دی چڑھی نا تیغ خودی لکھاں نو سدھے کر گیا، لکھاں نو راہ دس گیا، سب نو کروڑاں نو راہ دس گیا، پوری امت مسلمہ نو دس گیا کہ تساں بھی حضور دے سامنے پیش ہونا تے میں بھی ویل چیئر تے حضور دے سامنے پیش ہوں گا۔ جو تے سوال ہو گیا کہ اے بابا ویل چیئر تے انہاں شیلنگاں دے دھوئے انہاں گولیاں دی بچھاڑا دے اندر میری عزت تے پیرا دیندا رہیا تے تو لتاں دے نال کی کردا رہیا؟ جے بابا جی نے اتنے پوچھ لیا کہ حضور میں انہوں دس کے آیا سا مشن ایک ہی کرتے رہن، لہذا اس راہ نو پکڑو اور اس نظام نو اور اس مشن نو مضبوطی نال پکڑو، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوہ دل نوازی، کوئی رستے چاندن اور سارا کچھ آندن سارا کچھ ہوندا۔ اقبال کہندا سارا کچھ ہوندا رہے لیکن تو اپنا چراغ جلا۔ کس طرح اقبال کہندا ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ اقبال کہندا بڑی تند و تیز ہوا ہے، کوئی ادھروں بلے والے نکلی آندے، کوئی ادھروں جناب نور والے نکلی آندے، کوئی پیپلز والے نکلی آندے، کوئی جناب اپنے قائد دا نعرہ لاندے نکلی آندے، کوئی ہور فطرے نکلی آندے، کوئی میڈیا دے پروردہ، کوئی اسٹیبلشمنٹ دے پروردہ، کوئی جناب کسی دی پیرول تے۔ اقبال کہندا ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ وہ مرد درویش اپنا چراغ جلا گیا، اس چراغ نال سا مزید چراغ جلانے۔ ساڑھے کو رستہ بھی موجود ہے، ساڑھے کو منزل بھی موجود ہے، ساڑھے کو قائد بھی موجود ہے، ساڑھے کو مشن بھی موجود ہے اور ساڑھے کو جناب اس دا سلیبس بھی موجود ہے۔ اس دا سلیبس سادہ جہا بابا جی نے دسیا کہ صرف چلنے چ مدد ہے، جدو چلو گے رب دی مدد آئے گی، جدو بہ جاؤ گے نہیں آئے گی۔ پھر لوگ دستے ہیں نا کہ جدو جناب وزیر آباد طرف قافلہ جا رہا سی اور جدو چل رہا سی ٹائم سے لگتا سی کلومیٹر تک، جدو بہ جائے سی تو جناب لگتا سا بالکل تھوڑے جائے۔ تو میں کہا پھر بابا جی یہ دس کے گئے انہوں نے گل سچی ہو گئی نا کہ چلنے کی مدد ہے، جدو تسی چلو گے پھر فرشتے بھی تہاڈی مدد میں آ جان گے، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے نہیں، گھر سوتیا نہیں، اے جانا پائے گا، اے منزل نکلنی پائے گی۔ اس راہ واسطے تا امام حسین 72 لے کے کربلا گئے، لے کے گئے کہ نہیں؟ اے راہ آسان نہیں جتھے ابو بکر عمر عثمان و علی نے جناب قربانیاں دیتیاں، جتھے مولا کائنات نے اس راہ وچ تے کھبے ہاتھ خیبر چکیا، اسے راہ وچ حضرت عثمان غنی نے اپنے سونے مال اور جناب چاندی اور گھوڑے دیتے ہیں، اسے مال واسطے تے حضرت فاروق اعظم نے این تلوار میان چو باہر کر لی منافق واسطے کہ جڑا حضور دا فیصلہ نہ منے اس نے عمر دی تلوار فیصلہ کر دی، اور اسے راہ واسطے تے حضرت صدیق اکبر نے اپنا سارا مال حضور واسطے دے دیتا۔ اے راہ بڑی زبردست ہے لیکن مشکل تھوڑی جئی ہے، لیکن جدو چل پو تو پھر رب دی مدد بھی آ جاندی۔ او کوئی سوچ سکتا سی کہ جناب ناموس رسالت دی تاریخ امت دے اندر اتنی بڑی بیداری پیدا کر دے گی؟ اے بابا جی دا اخلاص سی اور اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کہن سے۔ اقبال آخری دعا مانگیا، اقبال کہندا او اخلاص مانگ جڑا اخلاص تیرے وڈے اس دنیا رہندی تک نقشہ چھوڑ گئے، نقوش چھوڑ گئے جس اخلاص دے۔ اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کہن سے، شاہاں چے عجب گربہ نوازن گدایا را۔ اقبال کہندا شاہاں واسطے کوئی مشکل کام نہیں، او گداگراں نو تھوڑا تھوڑا دے دیں۔ او اخلاص مانگ جس کے بارے اقبال کہندا کہ ہم سب بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے،
تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین کی سربلندی کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا